جتنا جشن بلند ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین مل کے ایک جشن والی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اونچی آواز میں بندے کول خانی پہ صلوات پڑھ لیتے ہیں آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد پر محمد اور علی پر علی کے اترنے کے جشن کو قبول فرمائے 3 شعبان کو محمد پر محمد نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 شعبان کو علی پر علی نازل ہوا جشن سنا نہیں جاتا منایا جاتا ہے اور خوشی چھپائے نہیں چھپتی ظاہر ہو جاتی کیونکہ یہ اتنے بڑے گھر کی خوشی ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی منا ہی نہیں سکتا یہ خوشی کا نصیب ہونا اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ زندگی میں خدا جسے خوش نصیب سمجھتا ہے اس کی قسمت میں ایسے عظیم دن لکھتا ہے اور ان دنوں کو خالی عید کا دن نہ سمجھیے بلکہ یہ وہ دن ہیں جب مقدر بدلے جاتے ہیں یہ وہ دن ہیں جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور پھر تیرا آستان جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جبیں سہی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں شہی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے
گر وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ اللہ کے نبی نے حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے ابلیس کی سفارش کی، کیونکہ ابلیس خود آ گیا اور گڑ گڑا کے کہنے لگا یونس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے کہے تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کہا مالک بڑا شرمندہ ہے یہ، مہربانی کر معاف کر دے۔ آواز قدرت آئی یونس میں تم دونوں کا خالق ہوں۔ شیطان سے کہے صلح ہو سکتی ہے لیکن شرط وہی پہلے والی ہے، وہی آدم کے سجدے والی۔ کہنے لگا آدم تو ہے نہیں، آواز آئی اس کی قبر پہ جھک جاؤ۔ اس نے کہا ابلیس ہو کے قبروں کو کیسے مانوں؟ شیطان کہنے لگا قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ آپ نے شاید یہ نعرہ پڑھا نہیں، سب سے پہلے شیطان نے لگایا۔ اب آپ پھنس گئے ہیں، آپ قصیدے سننے آئے تھے، آگے بے سورہ مولوی شروع ہو گیا۔ سامعین گرامی، شیطان کہنے لگا پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ آدم کی قبر ہے کہاں، اور دوسرا ہوگی تو کہیں دور ہوگی، میں ابھی ابھی چاہتا ہوں تو معاف کر دے۔ آواز قدرت آئی نہ گھبرا، اگر تو واقعی نیک نیت ہے تو مٹی کا ڈھیر اکٹھا کر، جس جگہ تو کھڑا ہے تصور کاری کہ یہ آدم کی قبر ہے، شبیہ بنا کے جھک جا، میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا۔ کم وقت کہنے لگا جب میں نے اصل کو نہیں مانا تو نقل کو کیسے مان سکتا ہوں؟ پتہ چلا اگر کوئی شیطان جتنا مجرم بھی ہو اور شبیہ کے سامنے جھک جائے، حیران ہو کے نہیں، حیران ہو کے نہیں، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو شیطان ہوگا وہ جھکے گا کیوں؟ کیونکہ شیطان شبیہ کو نہیں مانتا، جو اصل کو نہیں مانتا وہ نقل کو کیسے مانے گا؟ تو اللہ بھلا کرے ہمارے بریلوی بھائیوں کا، انہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جاتی ہے۔ آج کل نوجوانوں کے سینوں پر سبز رنگ کے بیج لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا لگا نالین مبارک۔ اب جو کمینہ ہوگا وہ تو یہی کہے گا حضور کو یہی پہنتے تھے، اور جو غیرت مند ہوگا وہ چوم لے گا کیونکہ شبیہ ہے۔ تو ابھی جوتی کی شبیہ سمجھ میں آئی ہے، کل محمد کے بیٹے کے روزے کی شبیہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بول کر ذرا جھانک کر، سر نہیں ہلانا، ہماری عبادت میں سر ہلانا کہیں ہے ہی نہیں، ہم سلام پھیرتے ہیں منہ نہیں پھیرتے، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، اور موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے آج بول سکتے ہیں تو علی کے لیے بولو، قبر میں تم نہیں بول سکو گے پھر تمہاری جگہ علی بولے گا۔ اور ویسے بھی یہاں زبان کہاں بولتی ہے؟ شجرہ بولتا ہے، حسب نسب بولتا ہے، ماں کی شرافت بولتی ہے، کیونکہ
کیونکہ ذکر اس کا ہے جس کی ٹھوکر پہ میت بولتی ہے. ہلکی دے عید کو بھی کھول دیتے میلا بہت خراب. جتنے ہمارے گلے خراب ہوتے ہیں اللہ بھلا کرے سنگیت والوں کو. یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اسی سے بنا ہے سانگ ترے. آپ نے کھانے والے سمجھے. جو سانگ گیا وہ تر گیا. سامعین گرامی قدر، یہ جشن بھی شبیہ ہے. اس کی اصل ہو رہی ہے عرش پر. وہاں کبھی فرشتے پڑھتے ہیں اللہ سنتا ہے، کبھی اللہ پڑھتا ہے فرشتے سنتے ہیں. ہم نیچے شبیہ بنا کے بیٹھے. اسی جشن کی شبیہ جو نبی کے گھر کا جشن. اللہ نے پہلا فکر عرض کرنے لگا ہوں اور یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہو رہا. بسم اللہ بسم اللہ. میں عام روش سے ہٹ کے جشن پڑھوں. سامعین گرامی، اللہ نے کائنات میں ہر بندے کو جب دنیا میں بھیجا تو رشتے دے کر بھیجا. جب بندہ آتا ہے تو رشتے بنانے نہیں پڑتے، ولادت سے رشتے بن جاتے. کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی چاچا، کوئی ماما. کسے رشتے تو خوش ہو کے ہنس پوسے تو کوئی بھائی، کوئی بہن. لیکن اللہ نے جو اپنے نبی کو بھیجا تو اس کے سارے رشتوں کو توڑ دیا. روایت نہیں، آیت پڑھنے لگا ہوں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. میرا نبی محمد اور کچھ بھی نہیں، صرف رسول ہے. اب اسے دنیا کے رشتوں میں نہ تولنا. تم سمجھتے ہو یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے الا رسول، یہ صرف رسول ہے. تم سمجھتے ہو آمنہ کا لال ہے، صرف رسول ہے. تم سمجھتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے، صرف رسول ہے. تم سمجھتے ہو حسنین کا نانا ہے، صرف رسول ہے. اب اس کی زندگی کو کبھی دنیا کے کسی رشتے میں نہ تولنا، بلکہ اسے زندگی کی ہر پہلو میں رسول سمجھنا. اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب بھتیجے کو پال رہا تھا. ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں تھا، نبوت تھی. حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے نانا سیر نہیں کروا رہا تھا، رسالت سیر کروا رہی تھی. جس بندے کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے، فاطمہ کے استقبال میں باپ نہیں اٹھتا تھا، رسالت کھڑی ہو جاتی. آباد و شاد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. آل محمد تمہیں حمایت حق کا اجر عطا فرمائے. قبلہ یہ رسالت اٹھتی تھی، رسالت. اگر یہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا. رسالت ناراض ہوئی ہے. اور اگر کسی کو اٹھا کے نکال دے تو داماد نے نہیں نکالا، رسالت نے نکالا. اب اللہ نے
اس نبی کے خاندان میں ایک رشتہ ہماری امہات المومنین سے، نبی کی بیویوں سے قرآن میں لکھ دیا. کوئی مکرنا بھی چاہے تو مکر نہیں سکتا. یہ تو مومنین کی جانوں پر زیادہ تصرف رکھتا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. ایک بنیادی اصول یاد رکھیے، بندے کہتے ہیں اللہ ماں کہتا ہے اور تم کردار چیک کرنے لگ جاتے ہو. تو اللہ نے اسی قرآن میں آزر کو ابراہیم کا باپ بھی کہا ہے، پھر اس میں لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ ابراہیم کا باپ کہا لیکن کیونکہ کردار غلط تھا. تو نبی کا باپ ہونا بھی برے کردار والے کو نہیں بچا سکتا. شیعہ مذہب کی بنیاد یہ ہے اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم رشتہ داری کا احترام نہیں کرتے. یہ چھوٹے بچے اتھینا یاد رکھ لینا، شیعہ رشتہ داری کا احترام نہیں کرتے، شیعہ کردار کا احترام کرتے ہیں. کردار کا کالے رنگ والا بھی اچھا ہو تو ہم بلال کو سلام کرتے ہیں، سگا چچا ملعون ہو ابو لہب پہ لعنت کرتے ہیں. ہو جائے نہیں ہے. کردار کے پیمانے پر نوح کی بیوی نائے لعنت بھیجتے ہیں، فرعون کی بیوی آ جائے سلام کرتے ہیں. آسیہ فرعون کی زوجہ تھی لیکن کردار بڑا اچھا تھا. ایمان کو چھپائے رکھا اس نے، کلمہ بھی نہیں پڑھا اور 4 بڑی عورتوں میں سے ایک عورت ہے. پوری دنیا میں ریکارڈنگ جاتی ہے، میں مد نظر رکھ کے پوری ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں. کلمہ بھی نہیں پڑھا. حضرت آسیہ کا کلمہ ثابت کرو. کیسے پڑھے؟ فرعون کے گھر میں رہتی ہے، کلمہ پڑھ لے گی تو وہ قتل کر دے گا. تو میں کہتا ہوں بی بی اچھی بات ہے، قتل ہو جائیے، شہید ہو جائیں گی، اور شہادت سعادت ہے. فرمایا شہادت کیا چیز ہے؟ جو رتبہ مجھے مل رہا ہے. ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی. میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ ایک نبی کو پالنا ہے. کتنا بے غیرت ہے بنی امیہ کے ٹکڑوں میں پلنے والا یہ ملا، اسے بغیر کلمہ پڑھے موسیٰ کو پالنے والی کا ایمان سمجھ میں آ گیا، اور جس نے محمد کو لوریاں دی ہے. اس ابو طالب کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا. جی بتائیے. جی ابو طالب بہت اچھے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. جی ابو سفیان بہت برے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. کوثر نیازی کا بڑا زندہ فکرہ ہے. اس نے کہا بتاؤ ابو طالب کے کفر سے اسلام کو نقصان کیا ہوا اور ابو سفیان کے اسلام سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا؟ اور باقی شیعوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہاری پیدائشی مجبوری کو سمجھتے ہیں. اور ویسے بھی جو پلید زبان یزید کو مسلمان کہتی ہو ابو طالب کو کافر نہیں کہے گی تو اور کیا کہے گی؟ اگر کسی کے نزدیک یزید بھی مسلمان ہو اور شیعہ بھی مسلمان ہو پھر تو برابر ہو گئے. اللہ تمہیں ویسا ہی مسلمان بنائے جیسا یزید تھا. اللہ ہمیں ویسا کافر بنائے جیسا ابو طالب تھا. بس قیامت والے دن یا اللہ جہاں تو ابو طالب اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے کو بھیجے وہاں ہمیں بھیج دینا. جہاں ابو سفیان اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے کو بھیجے وہاں انہیں بھیج دینا.
بے شک بے شک جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، بس ایک روایت مسلمان کہیں سے نکال کے آ گئے، یہ آخری وقت رسول خدا نے ابو طالب کے کان میں کہا، چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ بڑا تیز ہے مسلمان، جو بات پیغمبر نے کان میں کہی وہ اسے یاد رہی، اور جو میدان میں کہی سلامت رہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کان والی بات یاد ہے، اور میدان والی بات جسے پیغمبر آہستہ کریں، کسی کے باپ کی جرات ہے کہ سن سکے؟ اور اگر سن لیا تھا تو حیا کرتے، اس سے تو کہتے ہو کہ پردہ جے پایا ہی تے پائی رکھی سونے۔ جی خود تو امید ہے کہ پیغمبر تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے، اور جس بات کو نبی پردہ ڈال کے کرنا چاہتا تھا اسے تو اپنے کائنات میں مشہور کر دیا۔ یا تو پھر نبی نے چھپا کے بات کی نہیں، یا تم پکے جاسوس ہو کہ تم خفیہ باتوں کو بھی گندی عورتوں کی طرح خشر پشر کے شہنشاہ ہو تم۔ آسیہ کی عزت کرتے ہیں، اور خدا کی قسم اگر شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر نبی کی کسی زوجہ محترمہ کے گستاخ ہوتے تو سب سے زیادہ خطرناک رشتہ ہے حضرت ام حبیبہ کو۔ وہ چھوٹے یزید کی پھپھی لگتی تھی، بڑے یزید کی بہن لگتی تھی، اور بہت بڑے یزید کی بیٹی لگتی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی اور اس کی بہن اور یزید کی بھوپھی، کتنا خطرناک رشتہ ہے۔ شیعوں کا بچہ بھی سلام کرتا ہے۔ وجہ رشتہ داری نہیں، کردار ہے۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رسول کا بڑا بن کے جب رسول کے گھر آیا، گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اب میں رسول کا سسر ہوں، میں بادشاہ کا سسر ہوں، میں حکمران کا سسر ہوں، بڑے تم تراک سے اپنی بیٹی کے گھر آیا، اور پورے کمرے میں اس نے سب سے اچھا بستر دیکھا۔ وہ اصل میں رسول کا بستر تھا۔ پرانی سرداری کی عادت ابھی گردن سے گئی نہیں تھی، ابھی سریا پوری طرح سے نکلا نہیں تھا۔ اس بستر کو بہترین بستر دیکھ کر ابو سفیان بڑے تم تراک سے، بڑے ٹیکے کے ساتھ پیغمبر کے بستر پہ بیٹھنے لگا۔ مجھے علامہ عباس کی قسم، تاریخ کہتی ہے ام حبیبہ بجلی کی رفتار میں دوڑی اور ابو سفیان کے نیچے سے یہ کہہ کر، ابھی وہ ہوا میں تھا، نہ کھڑا تھا نہ بیٹھا تھا، بس نیچے بیٹھنے لگا، ابھی بستر تک پہنچا نہیں تھا۔ ام حبیبہ نے محمد کا بستر باپ کے نیچے سے یہ کہہ کے کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں بیٹھ رہا۔ سلامت حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ بہت ساری اور حق بات کہنے کو چھپانا نہیں چاہتی۔ سوچا ہوں محمد کی جگہ پر لعنت کے پلندے کو بٹھانا نہیں چاہتی۔ نعرہ بلال کا امتحان لیتے ہیں، اور اللہ کرے لیتے رہیں۔
لیکن ذاکروں کو ہی لیتے رہنا بھائی، اردو والوں پہ رحم کرنا۔ لیکن میں آپ کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے میرا فقرہ سنا، اس کے بعد قبلہ و کعبہ کی ربائی سنی، اب میں اسی پر ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ بس ثابت ہوا کہ نبی کی اچھی بیوی ہوتی ہی وہی ہے جو نبی کی جگہ پر باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ اور جو بیچاری خود کیمپین چلاتی رہے۔ آبے آبے اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو کردار رشتہ دار نہیں، ہم علی کو نبی کا بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اب لوگوں نے جتنے بھی اپنے نمبر بنائے ہیں وہ رشتہ داریوں کی وجہ سے بنائے۔ شاہ لطیف بھٹائی سرکار، موسوی کاظمی سید، عزادار امام حسین، اس کا ایک مصرع اتنا بڑا ہے، جنت میں بھی پڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ جنت میں سارے اپنے ہوں گے، باہر تھوڑا سا پڑھوں گا، جنت کے باہر ترجمہ نہیں کروں گا، جسے سمجھ آ جائے گی بسم اللہ، جسے نہ آئے 100 بسم اللہ۔ فرماتے ہیں دے نیانی تخت تاڑیو تونجیو کنجر کیڑوا۔ رشتہ داریاں بناتے رہے۔ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب آئیے سردار صاحب قبلہ، ہم پتہ کریں گے ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ دارین میں کوئی ایک بیٹا دکھاؤ جس کا ماں سے پردہ ہو۔ کیوں جی جڑے چپ بیٹھے ہو؟ کوئی ہوتا ہے ہو بیٹا اور ماں سے پردہ ہو؟ نہیں ہوتا۔ نبی کی بیویاں مائیں ہیں۔ میں اماں سے ملنے چلا گیا، جی اماں سے ملنے چلا گیا۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، وہ بازار میں کھڑا ہو کے بیوی کو مار رہا تھا۔ بزارت جشن ہے نا جی، جشن کا مقصد ہے ہنسنا اور ہنسانا۔ بیوی کو پکڑ کے مارا تھا۔ کسی بندے نے کہا کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی ہے، تمہیں کیا؟ اس نے کہا بے شک تیری بیوی ہے، گھر جا کے مار۔ بزارت شروع ہے کھڑے۔ اس نے کہا گھر لپے تو ڈال سمجھ نہیں آئی جی۔ میں ماں سے ملنے چلا گیا، ادھر دروازے میں پہنچا، ادھر آیت نے روک دیا، لا تدخلوا فی بیوت النبی، خبردار نبی کے گھر ہے داخل نہ ہو۔ یا اللہ اندر تو میری ماں ہے، اللہ اندر نہیں جانے دیتا۔ مولوی شور مچاتا ہے اماں ہے اماں ہے، میں بھی کہتا ہوں اماں ہے، اللہ سے کہے اندر جانے دے۔ اللہ کہتا ہے خبردار نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا۔ میں باہر کھڑا ہو کے رونے لگا، اماں سے نہیں ملنے دیتا۔ اچھا اماں باہر آ جائے گی، اماں باہر نکلنے لگی، اسے بھی آیت نے روک دیا، خبردار گھروں میں ٹکی رہو۔ اب اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کی بیوی گھر میں ٹکی رہے، اور اب اگر کوئی قرآن پھلانگ کر باہر آ جائے اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں۔ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، انہیں باہر نہیں آنے دیتا، اماں ہے۔ جو ان کے ماں ہونے کا انکار کرے کافر ہے۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو واقعتاً فکر رکھتا ہے، اگر ان کے پاس ماں والے 100% حقوق ہیں تو اللہ ملنے دے، کیوں نہیں ملنے دیتا؟ اب آئیے
پتہ کریں کہ یہ ماں کیوں ہے. ایک نسیانی بھی کمال ہے. انہوں نے میری جو میں نکل دیئے. سامعین گرامی جب ماں ہے نکلنے کی بات تھی نگینہ ہی انگوٹھی سے نکل گئے. کیا برکت ہے سبحان اللہ. جتھے ہی خیر ہوئی. سامعین گرامی قادر بڑی عجیب بات ہے. کیا کہا اللہ نے ماں؟ وجہ سن لیجیے. پیغمبر بیمار ہو گئے. بندوں نے میٹنگ بلا لی. ایک بندے نے تقریر شروع کی اور حضرات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی. مجمع نے کہا بے شک. پھر وہ صاحب فرمانے لگے کہ جب بیوہ عدت گزار لے تو اس سے شادی کرنا ثواب ہے. پبلک نے کہا ماشاء اللہ. کئی بزرگوں نے فرمایا انشاءاللہ. ابھی تک جو تقریر تھی وہ شریعت کے مزاج میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے بظاہر بڑی خوبصورت تھی. آگے تقریر خطرناک ہو گئی. بکواس کرنے والے نے کہا نبی بیمار ہیں, شریعت اسی کے گھر کی ہے, یہ ہمارے جیسا ہے, چلے جائیں گے تو 9 بیوہ چھوڑیں گے, اس سے میں شادی کروں گا. اس نے کہا میں کروں گا, دوسرے نے کہا اس سے میں کروں گا, تیسرے نے کہا اس سے میں کروں گا. مفت کی شہرت مل جائے گی, محمد ہم جیسا ہو جائے گا. ہم کہیں گے پہلے اس کی بیوی تھی اب ہماری بیوی ہے. ادھر بے غیرتوں نے یہ منصوبہ بنایا, ادھر اللہ نے خالق غیرت نے فوراً آیت بھیجی خبردار محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. جسے بات سمجھ آئے وہ میرا ساتھ دے نیازوں سے. محمد کی بیویاں تمہاری مائیں. یہ اللہ نہ کرے کسی بندے کا خیال ہو کہیں شادی کرنے کا اور بندے اس کو پریشرائز کر رہے ہو تو وہ یہ نہیں کہتا او یار وہ تو میری ماں ہے یار. سجین اسے کہا ماں ہے نبی کی بیویاں, کر کے دکھاؤ شادی. اللہ نے دونوں طرف پابندیاں لگا دی. ماں ہے, ماں سے شادی نہیں ہو سکتی. یا اللہ اگر تُنہیں شادی ہی روکنی تھی تو ضروری صرف ماں کہنا تھا, خالہ کہہ دیتا ہوں. جنہیں خالہ نہیں سمجھ دے ماسی آنٹی. آنٹیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں. ماموں کی بیوی کو بھی انگلش میں آنٹی کہتے ہیں لیکن اس سے شادی ہو سکتی ہے, خالہ سے نہیں ہو سکتی. اللہ میاں کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری خالہ ہیں, رشتہ پھر بھی رک جاتا. کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں ہیں, پھپھی سے بھی شادی نہیں ہوتی. ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی. کہہ دیتا پھپھیاں ہیں, پھپھی کہتا پھر بھی شادی رک جاتی. خالہ کہتا پھر بھی شادی رک جاتی. لیکن یاد رکھنا, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اگر کہتا خالہ ہیں تو خالہ کے ساتھ شادی حرام ہے لیکن خالہ کی بیٹی سے جائز ہے.
پھپھی سے شادی حرام ہے، لیکن پھپھی کی بیٹی سے جائز ہے۔ اللہ نے کہا ماں ہے، ماں سے بھی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی حرام۔ اب ان حرامیوں کا پتہ کرو جو سید زادی سے شادی کو جائز سمجھتے ہیں، ان سے کہو اللہ کے رسول سے کہے اللہ نے کیوں مائیں کہا نبی کی بیویوں کو؟ تو سامعین گرامی قدر، اللہ نے کہا ماں ہے۔ اب میں خوش ہو گیا، چلو نبی کی بیویاں ماں ہیں، اب رسول کو میں ابو کہوں گا۔ جو خاتون میری ماں ہے اس کا شوہر میرے کیا لگا؟ ابا جی، ڈیڈی، پاپا۔ وہ ہم میں عیسائیوں سے آیا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، وہ پوپ سے نکلا ہے پاپا۔ بچے نے کہا دوسرا کپ دے اماں چاہ دا، اس نے کہا ہونے تو تینوں دیتے، انہیں کہا وہ پاپا پی گئے۔ ایک کھاون والا پاپا ہے میرے ساتھ۔ یہ جشن جو ہوتا ہے اس کی اصل یہی حسن اور حسن ہے۔ قبلہ ریاض حسین شاہ موج صاحب، خدا ان کے درجات بلند کرے امام حسین کے صدقے میں، اور ذریعہ طہر کے سامنے کہہ رہا ہوں، ان کی آوازوں پہ امام حسین کے دستخط تھے۔ دنیا میں منوائی ہوئی ذاکری امام حسین کی طرف سے۔ وہ قبلہ فضائل نہیں پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے ہیں۔ یہ سارے عزادار جو نسلی عزادار تشریف فرمائے انہیں اچھی طرح یاد، چھوٹے بچوں کو یاد نہیں ہوں گے، باقی ساروں کو یاد ہوں گے۔ ریاض حسین شاہ صاحب کو وہ ایک دو ربائیاں ہندو کی پاڑھ کے نا جی، پھر مصائب جی 15 شبان وہ آ گئے ملتان دی، بانی بڑا ظالم آئی جی۔ اس نے کہا جو مصائب پڑے گا میں نیاز نہیں دوں گا۔ قبلہ بڑے پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے خیبر پڑھنی شروع کر دی۔ قبلہ ریاض شاہ صاحب پڑھتے پڑھتے 5-6 منٹ پڑھ کے فرماتے ادھروں علی آئے ادھروں مرحب آئے، تو مولا علی فرمایا مرحب وار کر، تو مرحب آگے نہیں شاہ جی پہلے تو سوار کر۔ بندے حسب قبلہ کہ ایو جشن ہے، ایو جشن ہے، ایو جشن ہے، کتابوں چوکت گئے۔ کیا کہنے ہیں؟ اصل میں جشن کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ کسی بڑے آدمی کے گھر بیٹا پیدا ہو، کمی باہر زور زور سے ناچتے ہیں۔ بندہ پوچھے میں بچہ ان کے گھر پیدا ہوا تم کیوں ناچ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں خیر ملے گی، آج فقیر کے گھر نہیں امیر کے گھر بیٹا آیا۔ تیری توجہ ہے؟ جتنا کمی بن کے ناچو گے اتنی خیرات ملے گی۔ یہ گھر تجھے کمی کے طور پہ بھی قبول کر لے، تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ یہاں کلندر جیسے کتا کہلوا کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حیرت تو اسی بات پہ ہوتی ہے کہ کلندر ہو کے سید ہو کے کلندر ہو کے قبلہ سید ہو کے وہ کہتے ہیں میں علی کی گلی کا کتا ہوں، اور جس کے باپ کا نہیں پتا وہ سرگودے میں بیٹھ کے کہتے ہیں علی میرے جیسا ہے۔ ایک قاضی صاحب تھے جے دیر نہ لائے تو کلندر ہی سڑوے سے انشاءاللہ، لیکن جب تک قاضی صاحب نہیں آتے ظالموں قاضی آ رہا۔
اجے کوئی نہ جی پرہ نہ بکھو رہا بکھو جتھے میں لاہاں سمجھو آگیا بس سامعین گرامی قدر میں بڑا خوش تھا کہ نبی کی بیوی اگر میری ماں ہے رسول ابو ہو گئے لیکن آیت نے پکڑ کے پھر ڈانٹ دیا مجھے خبردار محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں میرے خاموش دوستو یہ بھی آیت ہے کہ نبی کی بیوی ماں ہے یہ بھی آیت ہے کہ محمد تمہارا باپ نہیں ہے قرآن کو کہاں لے کر جاؤ گے جب پوری کائنات کے سمجھداروں کو اکٹھا کرو ایک آیت کہتی ہے نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں دوسری آیت کہتی ہے نبی تمہارا باپ نہیں ہے تو اللہ نے تو معاملہ صاف کر دیا ہے اگر شجرے میں خرابی نہ ہو تو بات تو سمجھ میں آ گئی جو ہم جیسی تھیں ان سے رشتہ جوڑ دیا ہے جو ہم جیسا نہیں تھا اس سے رشتہ توڑ دیا ہے نہیں آپ خبردار تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ایک آیت ہو گئی اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں دوسری آیت ہو گئی یہ کسی کا باپ نہیں اب تیسری آیت سنیے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين میرے حبیب یہ عیسائی نہیں مانتے نہ مانے ان سے کہا اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نہیں مانتے تو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے اللہ زندگی کرے امام حسین منتخب کرتا ہے تو کوئی نوکری کرتا ہے کئی بندے آئے اور چلے گئے نوکری کسی کسی کو نصیب ہوتی ایک بندے نے قبر امام حسین میں ماتھا رکھا اسے نیند آئی عالم خواب میں امام حسین آئے فرمایا کاشان چلا جا اپنے وطن ایران اور کاشان کے فلاں محلے کی فلاں گلی میں ایک بندہ رہتا ہے اس کا میری طرف سے شکریہ ادا کر کے اس نے فون پہ پتہ کیا ابھی کاشان میں یہ محلہ ہے پتہ چل گیا ہے وہ پہنچ گیا گلی ہے پہنچ گیا مکان ہے پہنچ گیا دستک دی بندہ آیا کہا حسین شکریہ ادا کرتے حضرت عباس کی ذریعہ اطہر پہ پڑھ رہا ہوں علی کی عزت کی قسم اس سے بڑی قسم میرے لیے کوئی نہیں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خیال نہیں کہ میں بھکاری کھلا لوں بالکل اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں میں قبر بنی ہاشم کی بارگاہ پہ پڑھ رہا ہوں سامعین گرامی قدر اس نے حیران ہو کے کہا تو نے کیا کیا کون سا تیرا نیک عمل ہے کہ جس کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے وہ حسین تیرا شکریہ ادا کرتا ہے تو خدا کی قسم اس نے کافی سوچ کے کہا اور تو کچھ نہیں البتہ جب مجلس میں جاتا ہوں تو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے رکھتا ہوں اتنی سی خدمت بھی جیسے نے حسین ابن علی کی با مراد ہوں گے تو اللہ زندگی کرے میرے بھائی کی جو ناظم ممبر ہے یہاں پہ انہیں پتہ ہو کہ میرا بیٹا نہیں ہے اور یہ سپیکر پر آ کر اعلان کریں حضرات صبح جب تلا گنگ میں حبیب شاہ صاحب کے پاس ناصر عباس پڑھے گا تو اپنا بیٹا ساتھ لے کر آئے گا جو مجھ پہ گزرے گی وہ صرف میرے دل کو پتہ ہے اور میں کہوں گا جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے سپیکر پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جب اللہ میاں تو خود کہہ رہا ہے یہ کسی کا باپ نہیں ہے تو قرآن میں کہنے کی کیا ضرورت تھی یہ اپنے بیٹے ساتھ لے کر آئے گا آیت نے کہا یہ اپنے بیٹے ساتھ لے کر اپنے تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں تم اور ہو جنہیں یہ لے کر آئے گا وہ اور ہے تو ایک حسن آیا ایک حسین تو اب پتہ چل گیا کہ حسن اور حسین
رسول کے بیٹے. زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا بنا رسول. اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا سلام. اگر بیٹے رسول کے تھے تو علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ جب قبلہ جی بیٹے رسول خدا کے ہیں، زیارت میں رسول کے بیٹے، آیت میں رسول کے بیٹے. رسول کے بیٹے ہیں حسن اور حسین. یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے. اور قرآن کے پاس ویٹو پاور ہے. یہ چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے نکال دے. ہو بندہ کسی کا بیٹا، قرآن کہتے نہیں ہے تو نہیں ہے. نوح کا بیٹا کنعان نوح کا بیٹا تھا. قرآن نے کہا لیس من اہلک، نافرمان غیر صالح عمل کرنے والا یہ تیرا ہے ہی نہیں، ولدیت سے نکل گیا. حسن حسین کو کہا یہ رسول کے بیٹے. بیٹے رسول کے ہیں تو پیدا علی کے گھر کیوں ہوئے؟ اس فکرے کو ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا. ایک تھا پروٹوکول کا تقاضا، ایک تھی ٹیکنیکل مجبوری. پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے. ٹیکنیکلی مجبوری یہ تھی کہ رسالت ختم ہو رہی تھی. ابراہیم کا بیٹا بھی نبی ہے، یعقوب کا بیٹا بھی نبی ہے، داؤد کا بیٹا بھی نبی ہے. اللہ محمد کو بیٹے دے دے اور انہیں نبی نہ بنائے تو شان رسالت میں کمی آ جائے گی. تو اچھا اللہ میاں سے کہو بنا دے نبی. حضور کو آخری نبی کیوں بنایا؟ کیونکہ رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے تھے، ضرورت نہیں رہی تھی رسالت کی. رسول کہتے ہیں جو ادھر سے خبر ادھر پہنچ جائے. علی ولی اللہ کے بعد آسمانوں میں کوئی خبر نہیں تھی. علی ولی اللہ ہے that is the end of the news، جس کے بعد خبر ہوتی نہیں. نیندر سکون دی آ رہی ہے نا جی. بسم اللہ. یہ ٹھنڈی ہوا کا اثر ہے. سامعین گرامی قدر، آسمانوں میں سب سے بڑی خبر تھی علی ولی اللہ. اس لیے جس نبی نے یہ اعلان کیا وہ سید الانبیاء ہے. علی کی ولایت کا اعلان کرنے والے کو سید الانبیاء ہونا چاہیے. کیا کہنے علی کی ولایت، جس کا اسٹیٹ سیکرٹری محمد مصطفیٰ ہو، جس کا اعلان کرنے والا سید الانبیاء ہو. وہ اعلان کتنا بڑا ہو. اب ضرورت نہیں تھی کہ آگے رسالت چلے، اب ضرورت تھی حفاظت. اب جشن کا پہلا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، خاص خبروں کے خلاصے کے بعد. یہاں تک پہنچنے کے لیے اس سفر کا کرنا ضروری تھا. صاحبان معرفت بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں تاکہ وہ نشستن گفتن برخاستن کے شکار نہ ہو جائے، پیغام ان تک پہنچ جائے. سامعین گرامی قدر، امام حسن اور امام حسین اصل میں بیٹے تھے محمد مصطفیٰ کے. اب دیکھنا میری طرف، کوئی سستی نہیں، کوئی روش نہیں، پوری توجہ میری طرف رکھنا. حسن اور حسین اصل میں بیٹے تھے محمد مصطفیٰ کے، لیکن کیونکہ نبوت ختم کرنی تھی حضرت محمد مصطفیٰ پر، تو اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا. اب فکرہ پھر پڑھتا ہوں. محمد کے بیٹوں کو اللہ نے علی کے گھر پیدا کیا. اگر محمد کے گھر پیدا ہو جاتے تو نبی بنانا پڑتا. اللہ نے محمد کے بیٹوں کو، میں 4 شعبان تک پہنچ گیا، اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، ورنہ نبی بنانا پڑتا. جس نے ابھی بھی نہیں سمجھا وہ پھر سمجھے. اللہ
نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، ورنہ انہیں نبی بنانا پڑتا۔ جس کی آنکھیں بند ہیں ذرا کھول کے فکرہ سن لے، اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا ورنہ نبی بنانا پڑتا۔ عباس بھی اصل میں فاطمہ کا بیٹا ہے، یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا۔ واہ واہ جو مرحب کو مارنا چاہتا ہے ایسے نہیں، پوری طاقت سے کمبر مزاج بن کے مولائے خیبر کا جو غلام ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ خیبر 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 خیبر، اس طرح نہیں، اس طرح تو مریض حکیم کو حقیقت دیتا ہے، گرج کے خیبر 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 خیبر، نعرہ حیدری۔ عباس اصل میں بی بی فاطمہ کا بیٹا، یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا، کیونکہ امام 12 تھے، اس لیے اللہ نے بطول کے بیٹے کو ام البنین کے گھر پیدا کیا۔ تیری عزت پہ کائنات نچھاور کروں۔ مسجد نبوی تھی، آفتاب نبوت تقریر کر رہا تھا، یا مسجد میں علی کا چمکتا چہرہ دیکھ کر پیغمبر کی آواز ہے، یا علی انت نجم بنی ہاشم، علی تو ہاشمیوں کا تارا ہے۔ منبر نہ بدلا، خطیب بدل گیا۔ ایک دن محمد کی جگہ علی بیٹھے تھے، علی کی جگہ غازی بیٹھا تھا، عباس کے چہرے کا نور مسجد میں پھیلا، علی مسکرا کے فرماتے انت قمر بنی ہاشم، بولنا زبان سے جسے بات سمجھ، علی تو ہاشمیوں کا۔ تارا ہے، اور علی فرماتے عباس تو ہاشمیوں کا، بس شمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، 3 شعبان کو سورج چمکا، 4 شعبان کو چاند آ گیا۔ سورج کے سامنے کبھی چاند چمکتا نہیں، سورج بھی نکلا ہوا ہو چاند بھی نکلا ہوا، سورج چمکے گا چاند نہیں۔ یہ معجزہ دیکھنا ہو تو دعا کیا کرو اللہ تمہیں کربلا لے جائے۔ سورج بن کے ادھر حسین کا روزہ چمک رہا ہے، چاند بن کے ادھر غازی کا روزہ۔ میں کہتا ہوں یہ اگر میرا چوتھا امام چاہتا ہوں، کوئی نہیں جڑے لیاسر میں جیسے ساجد چکری ٹپے تو پہلے چکر کھانا لگ گیا۔ علی ولی اللہ۔ اچھا انت نجم بنی ہاشم، اور علی کی آواز ہے عباس انت قمر بنی ہاشم، تو ہاشمیوں کا چاند ہے۔ اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، گھپ اندھیرا ہو اس میں ماچس کی تیری جلاؤ روشنی ہو جائے گی۔ روشنی میں روشنی کرنا مشکل ہے۔ ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا بننا آسان ہے، سارے ان پڑھ ہو، اس میں کوئی بندہ پوچھے تو کوئی پڑھیا لکھیا ہے، وہ اگر ممو تھوڑے پاسے پتہ نہیں یہ نہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ، ممو گلن چوکھا پڑھا لکھا ہے، 10 خط کر لیندہ ہے۔ اگلے ٹھیک ہونے چاہیے دن، اگے اسلام نالی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔
اگلے ٹھیک کوئی نہ تھے. اسلام کا اتنا برا حال نہ ہوتا اگر اوپنر ٹھیک ہوتے. جوئے باز اوپنر. سامعین گرامی قدر، دارین قربان کروں عباس تیری عظمت پر، ثقلین قربان کروں تیری حیبت پر. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا آسان ہے. جس گھر میں سارے پی ایچ ڈی ہوں، اس میں میٹرک پاس کو کہتے ہیں یہ شودہ بس 10 پڑھے. اس شودے تو پوچھو بھی 10 کی میں پڑھے. لیکن کیونکہ سارے پڑھے لکھے تھے اس کی میٹرک نظر ہی نہیں ہے. بدصورتوں کے گھر میں حسین بننا آسان ہے. سارے کالے ہوں، ایک سانولا نکل آئے، اس کا نام وہ خوشی سے یوسف رکھ دے. کوئی یوسف بیٹھا ہوئے تو میں نے معاف کر دے سکتی. میں ویسے سونا یوسف آج تک ڈٹھا نہیں، وزیر اعظم تو علاوہ. ہاں جی بسم اللہ. کون سید بھی ہے جی. تو سا کوئی نمی کربلا بنا ہو. چلو وزیر اعظم ٹھڈا ہے، صدر تو مختار بان کے وزیرستان ہے جو مولوی کٹی آندہ ہے جی. حیدری سامعین گرامی قدر، لیکن خوبصورتوں کے گھر میں خوبصورت ہونا. عباس اندھیرے گھر کا چراغ نہیں. اسی ایک جملے پہ توجہ کرو گے میرے جشن کا مقصد پورا ہو جائے گا. جس گھر میں علی جیسا اللہ کے چہرے والا رہتا ہے، جس گھر میں وہ محمد رہتا ہے جس کا عاشق خود اللہ ہے، جس گھر میں وہ حسن رہتا ہے جس کا حسن طواف کرتا ہے، جس گھر میں وہ حسین رہتا ہے جسے کائنات کے حسین سجدہ کرتے ہیں، اس گھر میں قمر بنی ہاشم